بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج پاکستان کی سیاست کا ایک سیاہ ترین دن تھا، جس کا ڈر تھا وہ ہو گیا اور بالآخر عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری سے ریلیٹڈ جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس کی نہ تو صرف پاکستان میں سب منتظر ہیں بلکہ ملک سے باہر بھی، خصوصی طور پہ اس وجہ سے کہ انٹرنیٹ کی سروسز جو ہیں ان کے اوپر کافی پریشر ڈالا جا رہا ہے، کافی دباؤ ہے کہ کسی طریقے سے انٹرنیٹ کی سروسز اور سوشل میڈیا کی یہ جو ایک عذاب بن کے نازل ہوا ہے اس رجیم چینج کے بعد سے، خاص طور پہ اس کرنٹ رولنگ ایلیٹ کے لیے، اس کو کسی طریقے سے بند کیا جا سکے تاکہ جو فوٹیج، جو ویڈیو کلپس، جو لیٹسٹ خبریں ہیں وہ فوراً سے بیشتر لوگوں کے پاس ٹریول کر کے چلی جاتی ہیں، بغیر کسی سینسس کے، بغیر کسی کنٹرول کے، بغیر کسی کی مینجمنٹ کے، اس کو کسی طرح سے فوری طور پہ دبا کر بند کر دیا جائے۔ تو انٹرنیٹ کی جو یہ بڑھتا ہوا دباؤ ہے، اس کے سامنے ہوتے ہوئے جو لوگ ہیں وہ اتنی ہی شدت سے منتظر ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو اپنے جو لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی فیڈریشن کی ایک عکاسی کرتے ہوئے، کیونکہ ہر صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کی خاطر خواہ فالوئنگ موجود ہے، کارکنان بڑی نمبروں میں موجود ہیں، اور جو جس طرح سے عمران خان صاحب نے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف میں بلکہ پوری کی پوری پبلک میں اس وقت جو ایک شعور بیدار کیا ہے اس ملک کی سیاست کے حوالے سے، اس ملک کے حکمرانی کے حوالے سے، اور اس ملک کی جو جگہ بنتی ہے اور جو کرپشن کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے، وہ شعور جو ہے آج پبلک رسپانس بن کر بالآخر سامنے آ رہا ہے۔ عمران خان صاحب ہمیشہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ حکمرانوں کے اور عوام کے درمیان عمران خان صاحب ایک ڈھال کا کام کر رہے ہیں۔ اب جو عوام ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی شامل ہیں اور اس میں عام عوام بھی شامل ہے، جو ضروری نہیں کہ تحریک انصاف کے فالوورز ہوں، کارکنان ہوں، ممبر ہوں، لیکن وہ عوام جو ہے ایک طرح سے آمنے سامنے اب تک نہیں آئی تھی اس ملک کے انسٹیٹیوشنز کے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے، اور ابھی تک ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا کیونکہ عمران خان صاحب ان کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے، ان کو پرامن رکھنے کے لیے درمیان میں موجود تھے۔ اب اس وقت عمران خان صاحب کا جو فیکٹر ہے اس کو درمیان سے نکال لیا گیا ہے، اور جس طرح سے ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا ہے اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کی آئندہ سیاست سے مکمل طور پہ ایلیمینیٹ کرنے کا جو ایک پلان، ایک سازش ہے، اس کو اس وقت اس کے اوپر لائے عمل اس کا جاری ہے اور اس کے اوپر مکمل طور سے کام کیا جا رہا ہے۔ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اریسٹ کے بعد جو رد عمل آیا اس میں ظاہر ہے کہ کوئی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی کال کا انتظار کیے بغیر ورکرز، کارکنان، پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز، عوام جو پبلک ہے وہ سب سڑکوں پر آنا شروع ہو گئی، اور اس بار دیکھنے میں یہ آیا کہ ان کا جو رخ تھا وہ خصوصی طور پہ کنٹونمنٹ ایجنسیز یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف تھا، اور لاہور میں اور پشاور میں جو آرمی کے کور کمانڈر ہیں شہر کے، ان کے رہائش گاہ کے اوپر باقاعدہ طور پر حملہ ہوا اور اس میں توڑ پھوڑ ہوئی، جلاؤ گھیراؤ، آگ لگائی گئی، اور وہاں سے مختلف اشیاء جو ہیں ان کی بھی چوری ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جو وہاں پر لوگ موجود تھے اس سارے واقعے کو بدستور دیکھ رہے تھے اور عینی شاہد ہیں، ان کی جاری کردہ ویڈیوز جو ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہیں، اور اس میں بہت سے شر پسند عناصر جو ہیں وہ ان کا کام نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے وہ توڑ پھوڑ میں مصروف ہیں اور پتھراؤ کر رہے ہیں آرمی کے جو وہیکل کیریئرز ہیں، ان کی جو ٹرانسپورٹیشن اور وہاں سے گاڑیاں گزر رہی تھیں ان کو کس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ عوام کا غصہ ہے، اور باوجود اس کے کہ اس بات کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ کسی کی جان یا مال کے اوپر، خواہ وہ
کسی کی نجی ملکیت ہو یا وہ اس عوام کی ملکیت ہو، پبلک کی ملکیت ہو، کسی کے بھی املاک کو اس طرح سے نقصان پہنچایا جائے. لیکن اس وقت تک جو رد عمل آ رہا ہے وہ اسی سب کے سامنے ہے، اور اب سوال یہ ہے کہ یہ کب تک جاری رہے گا. ابھی تک تقریباً 8 گھنٹے کے قریب ہو چکے ہیں، 8 سے 10 گھنٹے ہو چکے ہیں عمران خان صاحب کو گرفتار کیے ہوئے، اور یہ اب اس کے بعد جو رد عمل اگلا ہے وہ کب، کیسے، کس طرح آتا ہے یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. جو سوشل میڈیا کے علاوہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کو باقاعدہ طور پہ جو کوریج ان سارے معاملات کی ہے اس پہ ظاہر ہے کہ اب نہیں دکھائی جائے گی، اور جو دکھایا جائے گا وہ صرف وہ بٹتی ہوئی مٹھائیاں جن کو خصوصی طور پہ ان کی فوٹیج بنانے کے اور لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے کہ لوگ بہت خوش ہیں کہ عمران خان صاحب کو بالآخر گرفتار کر لیا گیا ہے. عمران خان صاحب کی گرفتاری آج جب دیکھنے میں آئی تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ موجود تھے اپنی ایک ہیئرنگ کے سلسلے میں، اور وہاں کے آفیسز میں کسی پیپر ورک کے سلسلے میں وہ اور ان کے وکلاء، ان کے سیکیورٹی پرسنل موجود تھے کہ اچانک وہاں پر رینجرز کی وردی میں کچھ بہت انتہائی ٹرینڈ قسم کے جو لوگ تھے انہوں نے وہاں پر آ کر ان کے اوپر تشدد ہوا، اور لوگ وہاں زخمی ہوئے. ان کو وہاں سے ان کی جو زخمی ٹانگ تھی جس میں سوزش تھی، اور ویل چیئرز کے اوپر ان کو عمران خان صاحب کو ویل چیئر کے لیے ایڈوائز کیا گیا تھا مختلف ڈاکٹرز کی طرف سے کہ وہ ویل چیئر کے اوپر جو ہے اپنا رہیں اور اپنے پیروں کے اوپر ابھی اپنی زخمی ٹانگ کے اوپر نہ چلیں. تو ان کی اس ٹانگ کے اوپر ٹھڈے مارے گئے، اس کو زخمی کیا گیا، ان کے سر کو بھی ہٹ کیا گیا، اور وہ اس کی جو فوٹیج کچھ دیر بعد آنی شروع ہوئی وہ انتہائی افسوسناک اور پریشان کن تھی. ایک ایکس پرائم منسٹر پاکستان کے جن کو اس طرح سے بغیر کسی وارنٹ کے، بغیر کسی باقاعدہ کارروائی کے، یا پولیس بھی نہیں تھی جس نے گرفتار کیا ہو، اس طریقے سے گرفتار کیا گیا، تو اس کے اوپر بہت سا رد عمل آ رہا ہے. اعتزاز احسن صاحب نے بھی اس کی بہت مزاحمت کی ہے، اور اس طرح کی ایک گرفتاری جو ہے اس کو انکانسٹیٹیوشنل اور انلیگل قرار دیا جا رہا ہے مختلف جو لائرز کے حلقے ہیں، وکلاء کے جو حلقے ہیں اس کی طرف سے. اب آنے والے دنوں میں اب مزید یہ دیکھنے کو ملے گا کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا کس طرح سے عمران خان صاحب کا گرفتار کیا جانا آگے پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کے امن و امان کو کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کے لیے دوبارہ انالیسز کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.